میں نے کہا دراصل میں تمہاری موجودگی ہی میں راحت سے بات کرنا چاہوں گا۔ اگر ضروری ہو تو زرینہ سے بھی کچھ گفتگو ہو جائے گی۔ میں انہیں تھانے میں بلانا نہیں چاہتا، پھر آپ رات کو 8 بجے کے بعد میرے گھر پر آ جائیں، شکور نے کہا۔ ہاں یہی مناسب رہے گا، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میں اس طرح تمہارے گھر پہنچوں گا جیسے وہ معمول کی کوئی کاروائی ہو۔ تم بھی ہرگز یہ ظاہر نہ ہونے دینا کہ دن میں مجھ سے تم تھانے میں ملاقات کر چکے ہو، ٹھیک ہے؟ اس نے میری ہدایات پر عمل کرنے کا یقین دلایا۔ میں نے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، یہ بہت ضروری ہے شکور، اور ہاں، جب ہمارے درمیان بات چیت ہو رہی ہو تو تم گھر کے سربراہ کا کردار ادا کرنا۔ تمہارے کسی عمل سے یہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے کہ تم اپنی بیوی سے ڈرتے ہو یا دبتے ہو یا اس کے معاملات سے لا تعلق ہو۔ اس وقت تم اپنے ذہن سے یہ بات نکال دینا کہ راحت تم پر بھاری پڑتی ہے۔ تمہیں ایک با اختیار شوہر کے روپ میں نظر آنا چاہیے۔ میں بھی تو دیکھوں کہ وہ تم پر کس طرح حکم چلاتی ہے۔ ممکن ہے اسی دوران میں تمہاری شکایت دور کرنے کی کوئی سبیل دکھائی دی جائے۔ آخر تم نے میرے پاس بیوی کو سدھارنے کے لیے رپورٹ تو درج کروا ہی دی ہے نا؟ وہ ایسی نظر سے مجھے تکنے لگا جیسے میں نے اسے پل صراط سے گزرنے کو کہہ دیا ہو۔ میں نے حوصلہ بڑھانے والے انداز میں کہا، گھبراؤ نہیں شکور، مرد کے بچے بنو۔ اگر اپنے اندر ہمت پیدا نہیں کرو گے تو کبھی تمہیں بالادستی حاصل نہیں ہو سکے گی، کیا سمجھے؟ اچھا جی، میں کوشش کروں گا، وہ مردہ سی آواز میں بولا۔ کوشش نہیں، میں نے سختی سے کہا، تم ہر صورت یہ کرو گے۔ وہ جواب میں سر کو اسبات میں جنبش دینے لگا۔ میں سمجھ گیا وہ میرے ڈر کی وجہ سے حامی بھر رہا تھا، ورنہ اگر اس میں اتنی عقل اور ہمت ہوتی تو یہ کام وہ کب کا کر چکا ہوتا۔ بہرحال قبل از وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ یہ تو رات ہی کو پتہ چلنا تھا کہ شکور احمد میں کتنا حوصلہ تھا۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد رخصت ہو گیا۔ گزشتہ رات جیلے نے مجھے جو 3 خطوط دیے تھے، میں ان کے بارے میں مطمئن نہیں تھا۔ جمیل احمد عرف جیلے کا دعویٰ تو تھا کہ وہ خط سکندر نے زرینہ کو لکھے تھے، جو غلطی سے وہ صندوق میں کپڑوں کے اندر رکھ کر بھول کر چلی گئی تھی، لیکن جیلے کی یہ وضاحت میرے اطمینان کے لیے کافی نہیں تھی، کیونکہ ان خطوط پر کہیں بھیجنے والے کا نام تھا اور نہ ہی اس شخص کا نام جسے وہ خطوط بھیجے گئے تھے۔ اگرچہ جیلا 100% پر اعتماد تھا اور اس سلسلے میں وہ پیر کرامت کی کرامت کو بھی کریڈٹ دینے پر تلا ہوا تھا، مگر میں اپنی تسلی کے لیے اس کی تصدیق ضروری سمجھتا تھا۔ یہ بات تو مجھے معلوم ہو چکی تھی کہ سکندر نامی اس شخص کی بیکری شکور کے کریانہ اسٹور کے برابر ہی میں تھی۔ جیلے کی زبانی مجھے سکندر کے حلیے سے بھی واقفیت ہو چکی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ راحت سے ملنے سے پہلے میں 2-4 باتیں سکندر ہی سے کر لوں۔ یہ سوچتے ہی میں نے کانسٹیبل قادر بخش کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور کہا، قادر بخش، تمہیں ایک مرتبہ پھر شاہین آباد کے مین بازار میں جانا ہوگا۔ جو حکم ملک صاحب، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں نے کہا، شکور کی کریانے کی دکان کے ساتھ ہی ایک بیکری ہے، وہاں ایک دبلا پتلا اور دراز قد آدمی ہوتا ہے جس نے موٹی موٹی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، اس شخص کا نام سکندر ہے۔ کیا تم اسے جانتے ہو؟ بہت اچھی طرح جانتا ہوں ملک صاحب، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ سکندر کے باپ کی دودھ دہی کی دکان اس بیکری کے ساتھ ہی ہے۔ میں نے پوچھا، یہ سکندر علی کس قسم کا بندہ ہے قادر بخش؟ اس کی شہرت کچھ زیادہ اچھی نہیں۔ قادر بخش کے جواب سے شکور احمد کے بیان کی تصدیق ہوتی تھی، تاہم میں نے مزید تسلی کے لیے پوچھا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کس حوالے سے سکندر کی شہرت اچھی نہیں؟ کانسٹیبل قادر بخش چونکہ شاہین آباد کا ہی باشندہ تھا، اس لیے اس کے بیان پر یقین کیا جا سکتا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، ملک صاحب، سکندر کا شمار آوارہ قسم کے لوگوں میں ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ کبھی کسی جرم میں تھانے میں نہیں لایا گیا، تاہم اس کا اٹھنا بیٹھنا شریف لوگوں میں نہیں، محلے کے اوباش اور آوارہ نوجوانوں سے اس کی دوستیاں ہیں۔ اس کا باپ محمد صدیق اس سلسلے میں سکندر کو سمجھاتا نہیں؟ میں نے رواداری میں کانسٹیبل سے سوال کر ڈالا۔ وہ افسوسناک انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، سر جی، آج کل کی اولاد اپنے بزرگوں کا کہا کب مانتی ہے؟ بہت ہی برا زمانہ آ گیا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں جی، ایک ہی مرغی کے سارے انڈے گندے نہیں ہوتے۔ تم کس مرغی اور کون سے انڈوں کا ذکر کر رہے ہو قادر بخش؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، ملک صاحب، میں دودھ فروش محمد صدیق کی بات کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں نا جی، سکندر اور رفیق دونوں اس کی اولادیں ہیں، مگر دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سکندر آوارہ نکل آیا جبکہ رفیق بہت بیبا بچہ ہے، ہر وقت اپنے باپ کی مدد میں لگا رہتا ہے، بلکہ وہ سکندر کی غیر موجودگی میں بیکری پر بھی کام کرتا ہے۔ قادر بخش نے شکور کے بیان کی مزید تصدیق کر دی۔ اب مجھے تسلی ہو گئی کہ سکندر کوئی اچھا انسان نہیں تھا، تاہم آپ کو یہ سن کر ضرور حیرت ہوئی ہوگی کہ قادر بخش نے شکوہ کناں انداز میں کہا تھا، آج کل کی اولاد اپنے بزرگوں کا کہنا کہاں مانتی ہے، بہت ہی برا زمانہ آ گیا ہے۔
قادر بخش نے ان خیالات کا اظہار کئی سال پہلے کیا تھا۔ آج کل کے بزرگوں کو بھی نئی نسل سے یہی شکایت ہے۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ زمانہ کوئی سا بھی ہو، حالات کم و بیش ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ چنانچہ زمانے کو کبھی برا نہیں کہنا چاہیے۔ زمانہ ہمیشہ ایک سا رہتا ہے۔ لوگ اپنی اچھائیوں اور برائیوں سے اچھا اور برا بننے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ میں نے قادر بخش سے کہا، تم اسی آوارہ سکندر کو فی الفور میرے پاس لے آؤ۔ اگر وہ اپنی بیکری پر موجود نہ ہو تو کہیں سے بھی اسے ڈھونڈ کر لاؤ۔ آپ بے فکر ہو جائیں ملک صاحب، وہ حوصلہ افزا لہجے میں بولا، میں ابھی اسے پکڑ کر آپ کے پاس لاتا ہوں۔ کانسٹیبل قادر بخش نے آدھے گھنٹے کے اندر اندر سکندر کو میرے سامنے کھڑا کر دیا۔ میں نے قادر بخش سے پوچھا، یہ تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ یہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ بجلی گھر کی طرف جا رہا تھا، کانسٹیبل نے بتایا۔ میں نے سکندر کو گھورتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے یہ اس وقت بھی اپنی بیکری پر موجود نہیں تھا۔ سکندر الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اسے تھانے کیوں بلایا تھا۔ میں نے قادر بخش کو اس سلسلے میں خصوصی تاکید کر دی تھی۔ یہ تو اور بھی اچھا ہوا تھا کہ وہ بیکری کے علاوہ کہیں اور سے قابو آیا تھا۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ اس کے باپ اور چھوٹے بھائی کو اس کے بلاوے کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ کانسٹیبل سکندر کو میرے کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی سکندر نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ نے مجھے تھانے کیوں بلایا ہے؟ تمہارے لیے میں نے یہاں ایک دعوت کا اہتمام کیا ہے، میں نے کہا۔ اس لیے بلایا ہے؟ تم نے ابھی تک کھانا تو نہیں کھایا نا؟ اس کی الجھن میں اضافہ ہو گیا اور وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولا، آپ مذاق تو نہیں کر رہے نا؟ میں مذاق کیوں کروں گا بھائی، میں نے کہا، کیا ہمارا آپس میں مذاق کا رشتہ ہے؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، یہ بات نہیں جناب، لیکن وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ لیکن کیا؟ میں نے جلدی سے کہا۔ لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ تھانے میں میری دعوت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ متذبذب انداز میں بولا، یہاں تو لوگوں کو مارنے کوٹنے کے لیے لایا جاتا ہے، پھر انہیں حوالات میں بند کر دیا جاتا ہے۔ وہ پولیس والوں کے بارے میں عام اثر کا اظہار کر رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ یہاں صرف مجرموں یا ملزموں کو لایا جاتا ہے؟ جی ہاں، میں نے تو یہی سن رکھا تھا، اس نے جواب دیا۔ تم نے بالکل ٹھیک ہی سن رکھا تھا، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ وہ اچھل پڑا۔ میں نے کون سا جرم کیا ہے جناب؟ وہ میرے بات کرنے کے انداز سے یہی سمجھا تھا کہ میں نے ایک مجرم کی حیثیت سے اسے تھانے بلایا تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے سکندر کو اچھی طرح گھسنے کا فیصلہ کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، کوئی ایک جرم ہو تو بتاؤں۔ تم نے تو جرائم کی ایک طویل فہرست مرتب کر ڈالی ہے سکندر علی۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا جناب، وہ خفگی سے بولا۔ آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ میں نے کہا، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ جب تمہاری تشریف پر جوتے پڑیں گے تو تم خود اپنی زبان سے ایک ایک جرم قبول کر لو گے۔ وہ ہونکوں کی طرح میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، جب میں نے کوئی جرم کیا ہی نہیں تو قبول کیا کروں گا؟ ایک لمحے کے توقف سے اس نے پوچھا، آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ مجھ پر کون سے جرم کا شک کیا جا رہا ہے؟ شک؟ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، شک نہیں، مجھے پکی اطلاع ملی ہے بچو۔ تم نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر گوندلا والا کے ایک ملک صغیر کے گھر میں ڈکیتی کی ہے۔ بڑا مال اڑایا ہے تم لوگوں نے وہاں سے۔ گوندلا والا؟ ملک صغیر؟ اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات پھیل گئے تھے۔ میں نے کوئی ڈکیتی نہیں کی جناب، آپ خواہ مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب مجرم تمہاری طرح پہلے اپنے جرم سے انکار کرتے ہیں، میں نے تیز لہجے میں کہا، لیکن جب ہم ٹرائل روم میں لے جا کر تفتیش کرتے ہیں تو وہ سب کچھ تسلیم کر لیتے ہیں۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اسے چبھتی ہوئی نظر سے گھورا اور پوچھا، تم شرافت سے اپنا جرم قبول کرتے ہو کہ تمہیں ٹرائل روم کی سیر کرائی جائے؟ وہ احتجاجی انداز میں بولا، میں نے جب کوئی جرم کیا ہی نہیں تو قبول کیا کروں؟ تم نے ملک صغیر کے گھر میں ڈکیتی کی ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ بالکل نہیں، وہ قطعیت سے بولا۔ آپ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ میں دانستہ ڈکیتی کا ڈرامہ رچا کر اس سے اہم بات اگلوانا چاہتا تھا۔ سکندر نے ظاہر ہے کوئی ڈکیتی کی ہی نہیں تھی اور نہ ہی ایسی کسی واردات میں اس نے حصہ لیا تھا۔ یہ تو میری ایک چال تھی جس میں وہ پھنسنے ہی والا تھا۔ میں نے کہا، ابھی تم جس بات کو جھوٹا الزام کہہ رہے ہو اسے میں تمہارے سامنے ہی ثابت کر کے دکھا دوں گا۔ تم یہ بتاؤ، گزشتہ جمعے کی رات تم کہاں تھے؟ میں اپنے گھر پر ہی تھا، وہ متذبذب نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، پھر پوچھا، کیوں؟ جمعے کی رات کو ایسی کون سی خاص بات ہوئی تھی؟ میں نے سنجیدگی سے کہا، اسی رات کو ملک صغیر آف گوندلا والا کے گھر میں ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے۔ اس نے اطمینان بھری ایک طویل سانس خارج کی اور بولا، وہ پوری رات میں اپنے گھر میں رہا ہوں۔
آپ چاہیں تو میرے گھر والوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ میں جھوٹ بول سکتا ہوں مگر میرے گھر کے تمام افراد تو جھوٹ نہیں بولیں گے نا۔ میں ایک ایک کو یہاں بلا کر پوچھوں گا، میں نے کہا۔ فی الحال تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم تحریری طور پر یہ بیان دے سکتے ہو کہ تم جمعے کی رات اپنے گھر میں تھے اور ملک صغیر کے گھر میں ہونے والے ڈکیتی میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولا، یہ کون سا مشکل کام ہے، آپ کاغذ اور قلم دیں، میں ابھی تحریری بیان دینے کو تیار ہوں۔ میں نے رف پیڈ اور قلم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تم نے کہاں تک تعلیم حاصل کی ہے؟ میں نے 9ویں جماعت میں سے پڑھنا چھوڑ دیا تھا، اس نے جواب دیا۔ پھر میری ہدایت کے مطابق وہ اپنا بیان تحریر کرنے لگا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ گزشتہ جمعے کے روز کی اپنی سرگرمیوں کی تفصیل درج کر دے اور بتائے کہ اس نے وہ سارا دن کہاں کہاں گزارا تھا۔ میں نے اسے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ جن افراد سے اپنے ملنے کا ذکر کرے گا میں تصدیق کے لیے انہیں تھانے ضرور بلاؤں گا۔ تحریری بیان کے آخر میں وہ حلفیہ اقرار کرے گا کہ ملک صغیر کے گھر میں ہونے والی ڈکیتی میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں۔ میں نے یہ سارا چکر محض اس لیے چلایا تھا کہ وہ روانی میں جو کچھ بھی تحریر کرے گا میں اس تحریری نمونے کا موازنہ ان خطوط کی تحریر سے کروں گا جو جیلے کے بقول سکندر نے زرینہ کو لکھے تھے۔ اس بات کی تصدیق ہونا ضروری تھا کہ مذکورہ خطوط سکندر ہی کی طرف سے زرینہ کو بھیجے گئے تھے۔ اگر دونوں مذکورہ تحریریں آپس میں میچ کر جاتی تو پھر میں سکندر کو زرینہ کے حوالے سے ٹٹول سکتا تھا۔ چند منٹ کے بعد سکندر نے رف پیڈ کے 2 صفحات پر مشتمل تحریری بیان میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے سرسری انداز میں وہ تحریر پڑھی۔ اس نے تمام تفصیل میری ہدایات کے مطابق درج کی تھی، تاہم ایک بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا اور وہ بات تھی تحریر کا ہینڈ رائٹنگ۔ سکندر کی تحریر میں خاصی پختگی پائی جاتی تھی، جبکہ اشکیہ خطوط سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کسی کم پڑھے لکھے شخص کا شاہکار تھے۔ میں نے اپنی مزید تسلی کے لیے مذکورہ خطوط کو نکال کر ان کی ہینڈ رائٹنگ کا موازنہ سکندر کی موجودہ تحریر سے کیا اور یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ دونوں تحریریں 2 مختلف افراد کی تھیں۔ گویا کہا جا سکتا تھا کہ مذکورہ تینوں اشکیہ خطوط سکندر کے ہاتھ سے تحریر نہیں ہوئے تھے۔ سکندر علی اپنا تحریری بیان دینے کے لیے میری اجازت سے کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے اس موازنے میں مصروف دیکھ کر اس نے سوال کیا، تھانے دار صاحب، آپ میرے بیان کو کس سے ملا کر دیکھ رہے ہیں؟ میں نے وہ تینوں خطوط اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، لو تم خود پڑھ کر دیکھ لو۔ اس نے میری ہدایت کے مطابق وہ خط پڑھے اور پوچھا، یہ کیا ہے تھانے دار صاحب؟ تمہیں نہیں معلوم یہ کیا ہے؟ نہیں جی، میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ان خطوط سے تو یہی لگتا ہے کہ کسی عاشق نے اپنی محبوبہ کو لکھے ہیں۔ میں نے کہا، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے۔ یہ خط کس نے کس کے نام لکھے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، کسی شخص نے یہ تینوں خطوط زرینہ کو لکھے ہیں۔ پھر میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، تم زرینہ کو تو اچھی طرح جانتے ہوگے؟ زرینہ؟ وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا، ہاں، میں زرینہ ہی کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ بولا، ایک زرینہ تو میرے پڑوس میں بھی رہتی ہے۔ میں نے اسی زرینہ کا ذکر کیا ہے برخوردار۔ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ اسے تو میں جانتا ہوں تھانے دار صاحب، وہ تامل کرتے ہوئے بولا۔ تم اس زرینہ کو کتنا جانتے ہو؟ بس اتنا ہی جتنا ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو جانتا ہے، وہ الجھن زدہ لہجے میں بتانے لگا۔ میں نے جرا جاری رکھی اور کہا، دیکھو سکندر، میں نے تمہیں جو خطوط دکھائے ہیں وہ زرینہ کے ایک عاشق نے اسے بھیجے ہیں، اور تم جانتے ہو زرینہ پچھلے 3 سالوں سے میکے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ شوہر سے اس کی دوری کے دوران میں یہ عشقیہ خط سامنے آتے ہیں تو اس سے ایک ہی طرف دھیان جاتا ہے۔ میں نے ذرا رک کر سکندر کو دیکھا اور مزید کہا، ان خطوط کے پس منظر میں زرینہ کی اپنی شوہر جیلے سے ناچاکی کھل کر سامنے آ جاتی ہے، جبکہ زرینہ کے گھر والوں کی طرف سے طلاق کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ زرینہ اپنی شوہر جیلے کے ساتھ اس لیے نہیں رہنا چاہتی کہ وہ… میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ جلدی سے بولا کہ وہ جیلے سے طلاق لے کر اپنے عاشق سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ تم نے بہت سمجھداری کی بات کی ہے سکندر علی، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ وہ بولا، مگر آپ یہ سب تفصیل مجھے کیوں بتا رہے ہیں جناب؟ مجھے زرینہ کے اس نامعلوم عاشق کی تلاش ہے جو جیلے کا گھر اجاڑنا چاہتا ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ نگاہ چرانے لگا، پھر بے ترتیب انداز میں بولا، آپ کو اگر کسی شخص کی تلاش ہے تو پھر میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ نے مجھے تھانے کیوں بلایا ہے؟ میں نے تمہیں تھانے اس لیے بلایا ہے کہ تم اس شخص تک پہنچنے میں میری مدد کر سکتے ہو، میں نے گمبھیر آواز میں کہا۔ وہ کن اکھیوں سے مجھے تکتے ہوئے بولا، میں بھلا آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں تھانے دار صاحب؟ میں نے اس کے انداز اور گھبراہٹ سے بخوبی اندازہ لگا لیا کہ وہ زرینہ کے معاملے میں پوری طرح ملوث تھا۔
اس کا چور رویہ اور رد عمل سب کچھ ظاہر کر رہا تھا۔ میں نے قدرے سخت انداز میں اس سے کہا، سکندر علی، اس کام کے لیے تم سے زیادہ موزوں شخص کوئی اور مجھے دکھائی نہیں دیتا، میں نے کہا اور اس کی آنکھوں میں گھورنا جاری رکھا۔ لیکن وہ ہکلایا، پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ میں نے گزشتہ جمعہ کی رات ملک صغیر کے گھر میں ڈکیتی کی واردات کی ہے، اور اب آپ نے یہ زرینہ والا معاملہ نکال لیا ہے، یہ سب کیا چکر ہے جناب؟ میں نے اس کی بوکھلاہٹ سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، ڈکیتی والے قصے کو تو تم فی الحال بھول جاؤ، تم اپنا تحریری بیان میرے حوالے کر چکے ہو، سمجھو وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ اب تم اپنی تمام تر توجہ زرینہ پر مرکوز کر دو اور میرے سوالوں کے بالکل ٹھیک ٹھیک جواب دو۔ سکندر علی کی تحریر اور عشقیہ خطوط کے موازنے سے یہ بات ظاہر ہو گئی تھی کہ وہ خطوط سکندر نے نہیں لکھے تھے۔ اب دو ہی امکانات باقی تھے۔ نمبر ایک، یا تو وہ خطوط سکندر نے کسی اور شخص کی ہینڈ رائٹنگ میں لکھوائے تھے تاکہ بعد میں پکڑ نہ ہو، یا پھر وہ خطوط کسی اور ہی شخص نے زرینہ کو بھیجے تھے۔ اس نامعلوم شخص کی تلاش کے لیے بھی سکندر سے زیادہ کوئی اور معاون ثابت نہیں ہو سکتا تھا، جبکہ جیلا اس سلسلے میں پروثوق تھا کہ وہ خطوط سکندر ہی نے زرینہ کو بھیجے تھے۔ مجھے صورتحال کی حقیقت تک پہنچنا تھا۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، زرینہ کے بارے میں مجھے صرف اتنا ہی معلوم ہے کہ وہ 3 سال سے اپنے شوہر کے گھر نہیں گئی۔ آج کل زرینہ کی ماں جیلے سے بیٹی کی طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، شاید وہ اس کی شادی کہیں اور کرنا چاہتی ہے۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ یہ تمام باتیں بتاتے ہوئے زبان اس کے الفاظ کا بھرپور ساتھ نہیں دے رہی تھی، جس کا یہی مطلب تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ میں نے سکندر کو مخاطب کرتے ہوئے دوستانہ انداز اختیار کر لیا۔ مجھے امید تھی کہ اس طرح اس سے پوچھ کچھ زیادہ سود مند ثابت ہو سکتی تھی۔ میں نے کہا، سکندر علی، تم نے اپنی پڑوسن کے بارے میں جن معلومات کا اظہار کیا ہے وہ میرے خیال میں بالکل درست ہیں۔ اب تم اس کا سبب بھی بیان کر دو۔ کس کا سبب جناب؟ وہ الجھے ہوئے انداز میں پوچھنے لگا۔ میں نے کہا، یہی بھائی کہ زرینہ 3 سال سے اپنے میکے میں کیوں بیٹھی ہے؟ جیلے سے اسے ایسی کون سی شکایت ہے جو وہ ادھر کا رخ کرنے کو تیار نہیں؟ آج کل زرینہ کی ماں راحت بی بی بیٹی کی طلاق کا مطالبہ کیوں کر رہی ہے؟ اگر طلاق کے بعد وہ زرینہ کی شادی کسی اور شخص سے کرنا چاہتی ہے تو وہ بندہ کون ہے؟ وہ میرے سوالات کی بوچھاڑ سے گھبرا گیا، پھر جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا، جناب، میں کیا جانوں کہ زرینہ کو اپنے شوہر سے کیا شکایت ہے؟ میں نے اس کا انٹرویو تو نہیں لیا۔ اگر راحت بی بی زرینہ کو طلاق دلوانا چاہتی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور اس بات سے میرا کیا واسطہ کہ وہ کسی اور شخص سے زرینہ کا نکاح پڑھوانے کے منصوبے بنا رہی ہے؟ آپ یہ سب باتیں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ تمہارا اس گھر میں بڑا عمل دخل ہے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ کس گھر میں؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، زرینہ کے گھر میں، راحت بی بی کے گھر میں اور شکور احمد کے گھر میں۔ کیا سمجھے برخوردار؟ پتہ نہیں آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، وہ بیزاری سے بولا۔ میں نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، تم بہت جلد سمجھ جاؤ گے کہ میں کس قسم کی باتیں کر رہا ہوں۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ سیدھی طرح سچ اگل دو، ورنہ زبان کھلوانے کے مجھے بہت طریقے آتے ہیں۔ تم کتنے ہی آوارہ اور بدماش سہی، لیکن میری تفتیش کے جواب میں تمہاری چین بول جائے گی۔ مجھے سختی پر مجبور نہ کرو۔ وہ میرے لہجے کی تپش کو محسوس کرتے ہوئے ذرا نرم پڑ گیا اور لجاجت سے بولا، تھانے دار صاحب، آپ یقین کریں، جو سچ تھا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو کیا بتاؤں؟ مجھے کچھ معلوم ہی نہیں۔ میں اس کی مسکین صورت دیکھ کر ترس کھانے والا نہیں تھا۔ میں نے حوالدار بابر خان کو اپنے کمرے میں بلایا اور آنکھ مارتے ہوئے کہا، بابر خان، تم ببر شیر کے نام سے مشہور ہو۔ میں اس بندے سے کچھ اگلوانا چاہتا ہوں، لیکن لگتا ہے گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا، شیر کا پنجہ آزمانا ہی پڑے گا۔ وہ میرا مخصوص اشارہ سمجھتے ہوئے بولا، آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، اگر اس بندے نے آپ کے کسی سوال کے جواب میں کوئی گڑبڑ کرنا چاہی تو میں اس کی خبر لے لوں گا۔ اس کے ساتھ ہی حوالدار نے خونخوار نگاہوں سے سکندر کو گھورا۔ بابر خان عرف ببر شیر کے چہرے پر خاصی کرختگی پائی جاتی تھی۔ وہ ایک جلاد صورت حوالدار تھا۔ میں نے اسے جو اشارہ کیا تھا اس کا مطلب صرف یہی تھا کہ سکندر کو محض ڈرانا دھمکانا ہے، اس پر کسی قسم کا تشدد وغیرہ نہیں کرنا۔ میں دراصل سکندر کو خوف زدہ کر کے اصلیت اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ زرینہ کے معاملے میں وہ کسی بھی طور غیر جانبدار نہیں ہو سکتا تھا۔ حوالدار ببر شیر نے سکندر کو کالر سے پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دیا اور غصیلے لہجے میں بولا، اوے کھوتے دے پتر، چل اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو جا۔ یہ تھانہ ہے، تیری بیبے کا گھر نہیں جو یوں پھیل کر آرام سے بیٹھا ہے۔ سکندر نے ترہم آمیز نظروں سے مجھے دیکھا اور چاروں ناچار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔
میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ تھانے کے مخصوص ماحولیاتی دہشت کے چنگل میں پھنس چکا ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، اب بتاؤ ترم خان کے پتر، سچ اگلو گے یا میں حوالدار کو تباہ آزمائی کا موقع دوں؟ اس کے ساتھ ہی میں نے حوالدار سے کہا، ببر شیر، جب میں اپنے سیدھے ہاتھ کو حرکت دوں تو سمجھ لینا بندے پر کام کرنا ہے۔ حوالدار بابر خان نے بڑے خشوع و خضوع سے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے سوالیہ انداز میں سکندر علی کو دیکھا اور پوچھا، تمہارا زرینہ سے کیا تعلق ہے؟ جناب، میں... حوالدار نے اس کی گدی پر ایک زوردار جھاپڑ رسید کیا اور ڈانٹ آمیز انداز میں کہا، یہ کیا بکری کی طرح تم نے میں لگا رکھی ہے؟ سیدھی طرح ملک صاحب کے سوال کا جواب دو، نہیں تو... حوالدار میرے ہاتھ کے اشارے پر متحرک ہوا تھا۔ حوالدار نے دھمکی آمیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ سکندر اس دوران میں یہ بات بخوبی محسوس کر چکا تھا کہ ہم آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ حوالدار کے تیور اور میرے عزائم سے پوری طرح آگاہ ہو گیا تھا۔ وہ حوالدار کے 2-4 لات مکے کھانے کے بعد راہ راست پر آ گیا۔ جب میں نے اسے آمادہ تعاون پایا تو سوال کیا، مجھے پتا چلا ہے کہ آج کل تم زرینہ کے گھر کے بہت چکر لگا رہے ہو؟ جی، وہ سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا، وہاں کیا رکھا ہے جو تم بیکری سے غائب ہو جاتے ہو اور اس گھر میں گھسے رہتے ہو؟ وہ جی، میں وہاں چاچی راحت سے ملنے جاتا ہوں، اس نے بتایا۔ راحت سے ملنے کیوں جاتے ہو؟ بس جی ایسے ہی۔ بس جی کے گھوڑے، اصل بات بتا، میں نے گرج کر کہا۔ وہ خود ہی مجھے بلاتی ہے۔ کیوں بلاتی ہے؟ مجھ سے باتیں کرنے کے لیے۔ تم دونوں کس قسم کی باتیں کرتے ہو؟ دنیا جہان کی باتیں، اس نے گول مول جواب دیا۔ اس موقع پر مجھے حوالدار کو اشارہ کرنا پڑا۔ میرے اشارے پر بابر خان نے جو کارروائی کر ڈالی، اس کے بعد سکندر نے ہتھیار پھینک دیے۔ بعض اوقات ہمیں مجبوراً اس قسم کی سختی سے کام لینا پڑتا ہے جو اکثر اوقات خاصا مفید ثابت ہوتا ہے۔ میں نے سکندر سے سوال کیا، کیا یہ سچ ہے کہ تم زرینہ کے چکر میں ہو اور اسی سلسلے میں راحت بی بی سے ملنے جاتے ہو؟ جی، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ چاچی راحت نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ زرینہ کی طلاق کروانے کے بعد اس سے میری شادی کر دے گی۔ میں نے اسے جھاڑ پلائی اور کہا، تم کتنے بدبخت ہو سکندر علی۔ زرینہ اس وقت جمیل احمد عرف جیلے کی منکوحہ ہے، اس کی قانونی بیوی ہے۔ تم اس کی طلاق کروانے پر تلے بیٹھے ہو۔ وہ بولا، زرینہ کی طلاق تو چاچی اپنی مرضی سے کروانا چاہتی ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم اس سلسلے میں نعم البدل کا کردار ادا کر رہے ہو، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ تم 8 جماعتیں پاس ہو، نعم البدل کا مطلب تو بخوبی سمجھتے ہوگے۔ وہ وضاحت آمیز انداز میں بولا، جناب، میں نے تو پچھلے چند ماہ سے چاچی راحت کے گھر آنا جانا شروع کیا ہے۔ زرینہ تو گزشتہ 3 سال سے میکے میں بیٹھی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ میں کس حد تک قصوروار ہوں۔ میں نے کہا، اس کے میکے میں ڈیرا جمانے میں بھی مجھے تمہارا ہی ہاتھ نظر آتا ہے۔ یہ جملہ میں نے اتمام حجت کے طور پر کہا تھا۔ وہ جلدی سے بولا، اس میں میرا ہاتھ کس طرح ہو سکتا ہے تھانے دار صاحب، جو اپنے خطوط میں اس سے اظہار محبت کرتے رہے ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری انہی اداؤں نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے اور وہ شوہر کو چھوڑ کر تمہاری آس میں اپنے میکے آ بیٹھی ہے۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہوئے جو کسی بھی راست گو شخص کے چہرے پر اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جب اس پر کوئی جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہو۔ میں ان تاثرات اور بعد میں اس کے جواب سے کلی طور پر سمجھ گیا کہ مذکورہ 3 خطوط سکندر نے زرینہ کو نہیں لکھے تھے۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا تھا۔ کیا آپ انہی خطوط کا ذکر کر رہے ہیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے مجھے دکھائے تھے؟ ہاں، میں انہی خطوط کی بات کر رہا ہوں، میں نے کہا۔ وہ قطعیت سے بولا، جناب، وہ خطوط میں نے نہیں لکھے، آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے تھوڑے عرصے سے راحت چاچی کے گھر آنا جانا شروع کیا ہے، اس سے پہلے میں زرینہ کے کسی معاملے میں نہیں تھا۔ تمہارے انکار سے بات نہیں بنے گی سکندر علی، میں نے کہا۔ اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ تم نے وہ خط زرینہ کو نہیں بھیجے اور چند ماہ پہلے ہی تمہارا ان کے یہاں آنا جانا شروع ہوا ہے، تو بھی تم ایک بہت بڑا گناہ کر رہے ہو۔ وہ کیا جناب؟ وہ حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے پوچھا، کیا چاچی راحت کے گھر میں تمہاری زرینہ سے بھی بات چیت ہوتی ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کیا زرینہ جیلے سے طلاق لینے کے بعد تم سے شادی پر آمادہ ہے؟ جی ہاں، وہ تو پوری طرح مجھ سے شادی کے لیے تیار ہے۔ کیا تم نے کبھی اس سلسلے میں زرینہ کے باپ شکور احمد سے بھی بات کی ہے؟ شکور کے ذکر پر اس نے برا سا منہ بنایا اور بولا، اس شخص کو تو اس کے گھر والے کوئی اہمیت نہیں دیتے، میں اس سے کیا بات کروں گا جناب؟ میں نے کہا، بہرحال وہ زرینہ کا باپ ہے، اس کی رضامندی کے بغیر تو
زرینہ کی شادی تم سے نہیں ہو سکتی نا؟ وہ مضحکہ خیز انداز میں بولا۔ زرینہ کی طلاق کون سی شکور کی مرضی سے ہو رہی ہے جو شادی اس کی رضامندی سے ہوگی؟ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، تھانے دار صاحب، اس گھر میں صرف چاچی راحت کا حکم چلتا ہے، اور چاچی یہی چاہتی ہے کہ زرینہ کی طلاق ہو جائے۔ زرینہ بھی یہی چاہتی ہے۔ چاچی اور زرینہ کا ووٹ میرے حق میں ہے۔ اس شادی کو بھلا کون روک سکتا ہے؟ اپنے بیان کا آخری جملہ اس نے سینہ پھلا کر بڑے فخریہ انداز میں ادا کیا تھا۔ مجھے اس کا یہ انداز قطعی پسند نہ آیا۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، سکندر علی، زرینہ کی طلاق یا تم سے شادی تو ابھی بہت دور کی باتیں ہیں۔ فی الحال تو وہ جیلا کی بیوی ہے اور تم اس سے ملتے ہو۔ تم زرینہ کے لیے نامحرم ہو۔ میں اس کے شوہر کی شکایت پر تمہیں گرفتار کر کے حوالات میں بند کر سکتا ہوں۔ کیا سمجھے؟ تم دیدہ و دانستہ ایک گناہ کے مرتکب ہو رہے ہو۔ آپ مجھ پر الزام کیا لگائیں گے؟ اس نے پوچھا۔ مجھے بند کرنے کے لیے کوئی جواز تو ہو؟ میں نے کہا، تم پر سنگین قسم کے کئی الزامات عائد کیے جا سکتے ہیں، مثلا کسی نامحرم عورت کو بہلا پھسلا کر اس کے شوہر سے متنفر کرنا، اسے طلاق کے لیے اکسانا، اس کے گھر جا کر اس سے ملاقاتیں کرنا، اس سے شادی کے منصوبے ترتیب دینا، وغیرہ وغیرہ۔ ایک لمحے کو میں نے توقف کیا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا، یہ تمام حرکات قابل دخل اندازی پولیس ہیں۔ میں نے اسے مزید ڈرانے کی خاطر کہا، تم پر حدود وغیرہ کا کیس بھی ڈالا جا سکتا ہے، تم کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، اس وقت تمہاری پوزیشن بہت نازک ہے۔ اس کے چہرے پر خوف کا ایک سایہ سا لہرا گیا، تاہم وہ ذرا ہمت کر کے بولا، یہ ساری کارروائی تو آپ اس وقت کریں گے نا جب زرینہ کا شوہر اس سلسلے میں آپ کے پاس شکایت لے کر آئے گا۔ جیلا میرے پاس شکایت لے کر آئے گا کیا، بلکہ وہ شکایت تو درج کروا کے جا چکا ہے، میں نے انکشاف انگیز انداز میں کہا۔ اب تو کارروائی کی باری ہے جو شروع ہو چکی ہے، تمہارے بعد باقی کرداروں کا نمبر آئے گا۔ اس نے حیرت اور الجھن کے ملے جلے تاثرات سے مجھے دیکھا اور پوچھا، کیا جیلے نے واقعی اس قسم کی کوئی شکایت آپ کے پاس درج کروائی ہے؟ بالکل 16 آنے کروائی ہے برخوردار، میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اسی لیے میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ جب تک اس مسئلے کا کوئی حل سامنے نہیں آ جاتا تم زرینہ سے دور رہنا، ورنہ ایسے لپیٹے میں آ جاؤ گے کہ جان چھڑانا ناممکن ہو جائے گا۔ دوسروں کی بیویوں پر بری نظر ڈالنا، انہیں ورغلانا اور ان پر دانت تیز کرنا بہت خطرناک قسم کے جرائم میں شمار ہوتا ہے۔ تم بہت لمبے ٹھک جاؤ گے۔ میرے تنبیہی انداز نے اسے کسی گہری سوچ میں مبتلا کر دیا۔ یقیناً وہ میری نادیدہ دھمکی کے مضمرات پر غور کر رہا تھا۔ میں نے بڑے واضح الفاظ میں صورتحال کھول کر اس پر عیاں کر دی تھی۔ اب اس کی مرضی، وہ اپنا اچھا برا خود سوچ سکتا تھا۔ اسے تھانے بلانے کا میرا اولین مقصد بھی یہی تھا کہ اسے وارن کر کے چھوڑ دوں۔ اگر اس میں ذرا سی بھی عقل ہوتی تو وہ زرینہ کے چکر سے نکل آتا۔ اس صورت میں جیلے کے لیے حالات خاصے سازگار ہو سکتے تھے۔ میں نے سکندر کو ڈھکے چھپے الفاظ میں کچھ بتانے کے بجائے سیدھا اور سچا راستہ اختیار کیا تھا تاکہ اس کے ذہن میں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی موجود نہ رہے۔ تھوڑی دیر کے غور و فکر کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، کیا اب میں یہاں سے جا سکتا ہوں؟ بالکل جا سکتے ہو، میں نے اسے رخصت کی اجازت دیتے ہوئے کہا، لیکن میری ہدایات کو ذہن میں بٹھا کر جانا۔ ابھی تو میں نے دوستانہ انداز میں سمجھایا ہے، اگر میں نے محسوس کیا کہ میری بات تمہارے ذہن میں نہیں اتری تو یاد رکھو، پھر مجھے تمہارے ساتھ نمٹنے کے لیے کوئی دوسرا آڑا ٹیڑھا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ میں آپ کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تم صرف کوشش کے چکر میں نہیں رہو گے سکندر، بلکہ ایسا ہی کرو گے جو میں کہہ رہا ہوں، میں نے قطعی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ میں پہلی اور آخری مرتبہ تمہیں شرافت کی زبان میں سمجھا رہا ہوں، میری نرمی سے فائدہ اٹھا لو۔ وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں تو آپ کی بات کو سمجھ ہی لوں گا، آپ یہی بات زرینہ کی ماں چاچی راحت کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں۔ مجھے تمام تر حوصلہ اسی کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ میں نے کچھ عرصہ پہلے تک تو زرینہ کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، کیا تمہارے باپ محمد صدیق کو تمہاری سرگرمیوں کی خبر ہے؟ کچھ ہے، وہ مبہم سے انداز میں بولا۔ پھر اس نے تمہیں سمجھانے کی کوشش نہیں کی؟ شاید ابھی ابا کو پوری بات کا پتہ نہیں، اس نے بتایا، صرف اسے اس سلسلے میں شک ہے کہ وہ چھوٹے بھائی کو کریدنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے تمہارے چھوٹے بھائی محمد رفیق کو سب کچھ معلوم ہے؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس نے اسبات میں جواب دیا اور بتایا، رفیق کو میں نے کنٹرول کر رکھا ہے، وہ مجھ سے ڈرتا ہے، مجھے امید ہے وہ میرے راز کو فاش نہیں کرے گا۔ تمہیں کسی قسم کی خوش امیدی میں مبتلا ہونے کے بجائے میری ہدایات پر عمل کرنا چاہیے، میں نے تاکیدی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔
اگر تم نے فرما برداری سے کام لیا تو میں ہر مشکل مرحلے پر تمہاری مدد کروں گا۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گیا۔